رات خاموش تھی، ستارے آسمان پر چمک رہے تھے۔ ایک معصوم سا بچہ گھر کی چھت پر لیٹا چاند کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک حیرت تھی اور دل میں عجیب سی کشش، چاند جیسے اسے بلا رہا ہو، آؤ دیکھو میں واقعی کیسا ہوں۔ اچانک روشنی پھیل گئی، اس نے محسوس کیا جیسے سب کچھ گم گیا ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ خود چاند پر تھا۔ سفید ریگ جیسی زمین، نیلا سا آسماں اور دور زمین ایک چھوٹی سے روشن گیند کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران سا ہو گیا، لیکن جلد ہی خود پر قابو کیا۔ اب وہ دھیرے دھیرے مسکرایا اور پھر خوشی سے دوڑنے لگا، اچھلنے لگا اور ہر قدم پر اسے لگنے لگا جیسے سپنے سچ ہو گئے ہوں۔ یہاں تارے اس سے صرف 1 گز کی اونچائی پر تھے۔ وہ انہیں اچھل کر پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، چاند پہ موجود چٹانوں پر چڑھنے لگا اور کودنے لگا۔ اپنی اسی خوشی میں مست تھا کہ اسے دور ایک چمکدار کوئی چیز نظر آئی، کچھ دھاتو جیسا، کچھ زندہ سا۔ وہ قریب گیا اور دیکھا کہ یہ تو بھارت کا چندریان 3 روبوٹ تھا۔ اس نے اس روبوٹ کو ہاتھ لگایا اور ایک ہلکی میکینیکل آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، تم زمین کے ہو مگر تم نے اپنا سپنا دیکھا اس لیے یہاں تک آ گئے۔ لڑکے نے مسکرا کر کہا، میں تو صرف چاند دیکھنے آیا تھا، لیکن یہاں تو خواب بھی رہتے ہیں۔ اچانک ہوا بدلی، ایک عجیب بھنبھناہٹ ہوا میں گونج اٹھی۔ اس نے جو پلٹ کر دیکھا، آسمان سے کچھ بڑے بڑے مچھر نیچے اتر رہے تھے۔ وہ کوئی عام مچھر نہیں تھے، پکشیوں جتنے بڑے خوفناک پروں والے مچھر۔ وہ چلایا، دوڑا، گرتا، سنبھلتا، بھاگتا رہا، لیکن مچھر اس کے آس پاس گھومنے لگے۔ ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، دوسرا کاندھے پر بیٹھ گیا۔ وہ زور سے چیخا اور بے خیالی میں چاند کی پھٹی ہوئی سطح میں اس کا پیر پھنسا اور نیچے کی طرف گرنے لگا، اور یہاں تک کہ وہ ایک گڑھے میں جا گرا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ کسی غار میں ہے، اور وہاں سے کچھ ایسے کریشنز دکھے جو نہ انسان اور نہ جانور، یہ تو ایلین تھے۔ ان میں سے ایک اس کے قریب آیا اور کہا، تم اس جگہ کے نہیں ہو، یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ وہ گھبرایا اور پیچھے ہٹا اور دوبارہ گرا۔ گرتے ہی اسے محسوس ہوا کہ پانی کی ایک موج سیدھے اس کے چہرے پر آ پڑی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ اس کی بہن بالٹی ہاتھ میں لیے ہوئے ہنس رہی ہے۔ اٹھو بھائی، اسکول نہیں جانا کیا؟ وہ چپ سا بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند جا چکا تھا اور اب سر پہ سورج تھا، لیکن وہ اب بھی انہی خیالات میں ڈوبا ہوا اپنے سپنے میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، شاید خواب وہ دروازے ہیں جو حقیقت کی دیواروں میں چھپے ہوتے ہیں۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، سورج کی کرنیں اس کے نرم سے گالوں کو پیار کرتے ہوئے اور کانوں کو چھو کر جاتے ہوئے گویا اس سے کہہ رہی ہو، کچھ خواب حقیقت سے زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ تو دوستو، خواب دیکھتے رہیے، کیونکہ ہر بڑا سفر ایک چھوٹے خواب سے ہی شروع ہوتا ہے۔